گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا ناقصارا پیر کامل آلہ رہنما گنج بخشی آپ کی مشہور ہم پہ کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ شرم امداد کن حضرت جو غم آزاد کن نردید دنیا شاد کن یا شیخ عبدالقادر جیلانی سنا دو پتہ پتہ ہے خدایا دم دم تیرا جڑے ہون تک کسی انتظار دیر دے محفل شروع ہوئے گی تے جاواں گے انہاں کے گزارش ہے محفل شروع ہو گئی جلدی جلدی پنڈال دے اندر تشریف لے آؤ میں اپنی حاضری کا آغاز حمد باری تعالیٰ تو کرا گا سنا دو پتہ پتہ ہے خدایا دم دم تیرا زمین و آسمان تیرے ہیں یہ موجود و عدم تیرا تیرا کھائیں اور تیرے شکوے کرے یارا تعجب ہے ان پر بھی رہے وہ کرم تیرا تیرے کرم کا درفیض باد ہے بندے کو ناز ہے کہ تو بندہ نواز ہے بیچارگی کے وقت تو ہی چارہ ساز ہے بندہ نیاز مند ہے پر مولا تو بے نیاز ایک باری جڑے موجود و ذوق نال بولو سبحان اللہ بندہ نیاز مند ہے پر مولا تو بے نیاز ہے تو بے نیاز ہے تو اگر چاہے تو قطرے کو سمندر کر دے تو اگر چاہے تو یتیموں کو پیغمبر کر دے القاب کیسے پیارے خدا نے کیے عطا اپنے محبوب پاک کو قرآن میں جا بجا یاسی کہیں پکارا کہا کہیں کہا حامیم نور اور کہیں والشمس والضحیٰ کیا میرا علم و عقل میں صفتے آپ کی کروں تم سب پڑھو درود میں ذکر نبی کروں پڑھو والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ ذوق نال محبت نال درد نال عشق نال ذوق نال حضور دی ذات درود پاک کا نظرانہ پیش کرو السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ جتنے موجود ہو ذوق نال پڑھ لو السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین میں وہ سنی ہوں جمیل قادری مرنے کے بعد میرا لاشا بھی کہے گا السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلکہ واصحابکہ یا رحمت للعالمین عزیزان محترم اجدہ اے حسین پروگرام بابرکت پروگرام جو کہ رائے عاشق علی انہوں نے اپنے بیٹے رائے ارسلان عاشق جنہوں رب خالق کائنات نے قرآن کریم فرقان حمید اس نو حفظ کرن دی سعادت دے نال نوازیا ہے رب خالق کائنات نے اپنے فضل اور اپنے کرم دے نال انہاں نو اس نعمت دے نال نوازیا ہے کہ قرآن کریم اپنے سینے دے اندر اپنے دل دے اندر محفوظ کیتا ہے اس دی خوشی دے اندر رائے صاحب نے یہ محفل دا انعقاد کیتا دعا ہے کہ مالک سونا اس محفل نو اپنی بلند بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے اور رائے ارسلان عاشق رب خالق کائنات انہاں دے علم و عمل دے اندر مزید برکتاں عطا فرمائے قرآن کریم اس نو یاد رکھن دی اس نو سمجھن دی اور اس دے عمل دی توفیق عطا فرمائے اللہ تبارک و تعالی اے ہوئیاں خوشیاں ہر مسلمان کو نصیب فرمائے بولو آمین اے بڑی چنگی دعا جے تے ایک اور میں گل تمہیدن یہ رض کردہ جاوا اے نہیں دیکھنا بھی اسی تھوڑے بیٹھے چند لوگا ہونے لوگا اور ہونے محفل تا شروع ہونی ہے محفل شروع ہو گئی
جنہ دے ذکر دی محفل سجائے بیٹھے ہیں اور تعداد نہیں بیٹھے یہ تسی بڑے چنگے ہو جڑے حضور دے ذکر دی محفل چائے بیٹھے آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اتحار بندہ نہیں آ جائے تھے وہ یوں ہے جنہیں تسائیہ مور لائی بھئی آج رات اے سواب انہوں لبڑا میں ایس شکل دے اندر لبڑا میں ایس صورت دے اندر لبڑا میں او سواب دا سواب رائے عاشق علی صاحب بڑھ سکتے ہیں جس طرح جنہاں نے پروگرام سجایا اللہ پاک انہاں نے کاروبار مال و جان کے اندر مزید برکتہ عطا فرمائے آج اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ دی لارائب اور بے عیب خطاب تو کیتا جائے گا تلاوت کلام پاک کے واسطے میں دعوت سخت دیا گا ساڑھے اس علاقے دی خوبصورت آواز اور خوبصورت انداز فخر القرآن نجم القرآن استاذ القرآن ماشاءاللہ ساڑھے ضلع افضاباد اندر انہوں نے کاری کورس کیتا سب عشرہ پھر مختلف قرآنہ دے ہوتے انہوں نے کورس کیتے مختلف صورتہ دے اندر قرآن پاک پڑھ لیتے ہیں رب خالق کائنات میں انہوں نے اعزاز عطا فرمایا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری عظمت قرآن حیدر 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 رائے رسلان آشا جلالی صاحب آئے دے دیا تھا گرائیاں تو خوش آمدید کہتا کیونکہ آج یہ محفل سچیے اے سیرہ ایرہ جنہاں نے کوشش کی تھی محنت کی تھی اور انہاں نے والد محترم انہاں نے گھر آلے جنہاں نے بڑی محنت دلال انہوں ادری سے پہنچایا خیار رکھیا یہ بھی ایک بڑی ذمہ داری ہوتی ہے بڑی بیٹی ہوتی ہے اللہ پاک انہاں نے اتارا ہے یہ استاد دلال نوازے تلاوت کلام پاک کے واسطے میں دعوت سخت دیا گا فخر القرآن نجم القرآن جناب قاری علی وقار جلالی صاحب آون گے اور اپنے خوبصورت انداز سے اندر رب خالق کائنات دی پاک کتاب دی تلاوت فرما دے نعرہ تکبیر سامنے آ جائے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سامنے آ جائے اگلے پاس آ جائے ادھر سامنے اپنے بیٹھے ہونا بار بار اتنے نہیں دیکھنا پڑتا اللہ پاک تو جزائے خیر عطا فرمائے بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تمام دوست احباب درود شریف دعوت فرماؤ الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا محبوب رب العالمین علماء فرماتے ہیں کہ جڑا بندہ محبت دے نال درود شریف پڑھدا ہے دیتے کدی جادو اثر دیتے جادو اثر نہیں ہوتا محبت دے نال ذوق دے نال درود شریف پڑھو اے نہیں میں آندا کہ جڑا مینوں ہوندا ہے وہی پڑھو جڑا لیکن پڑھو الصلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام عليك يا عالم ما كان وما يكون وعلى آلك وأصحابك يا قائد الأنبياء والمرسلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد أهلكنا
مدكر وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستتر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم
الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والحب ذو العسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما آمنت بالله صدق
وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سارے دوست میں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. مجھ ماشاءاللہ کہ تسی کوٹ خوشحال آلے خوشحال ہو تے میری دعائیں اللہ کرے خوشحال رہ رہو تے تسی بڑے ذوق آلے ہو. میں جدوں بھی تے سپینٹ ہونا میں بڑی دلی خوشی ہوتی ہے تسی بڑے ذوق دے نال سنتے ہو. میں ایک کلام پاک کو اپنی حاضری دا آغاز کر رہا حمد باری تعالیٰ دعوات درود پاک دے حوالے دے نال ایک کلام اس بعد جس طرح میں حکم نامہ ملیا اس کی تعمیل ہوئے گی. ذوق دے نال شوق دے نال اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں. توجہ میرے ال رکھیا جائے. اللہ کی ہم جلوہ گری دیکھ رہے ہیں. یا حسن و جمال مدنی دیکھ رہے ہیں. جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد. جس وقت پڑھو صلی علی آل محمد. سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. سمجھو کہ رسول عربی دیکھ رہے ہیں. آؤ ذوق دے نال مل کے ایک بار درود پاک تعبیر فرمائیے پڑھیے صلو علیہ وآلہ. ذوق نال بولو پڑھو صلو علیہ. ایک بار ذوق پیدا کرو. دربار میں بھی گونجن درود پاک کی آواز دے نال. کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا بروز قیامت سب کو زیادہ میرے قریب ہوئے گا جڑا محبت دے نال میرے تے درود پاک پڑھدا ہوئے گا. کیڑا کیڑا چاہتا ہے ایک باری بازو بلند کرو. جڑا چاہتا ہے اسی بروز قیامت حضور دے قریب ہوئیے. آج خوف دے نال جھوم کے پڑھیے صلو علیہ وآلہ. کوئی سوال خاموش نہ رہے. ذوق نال پڑھو صلو علیہ وآلہ. طلوع شمس و قمر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ہر ایک شام و سحر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. شیر قابل غور سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا. سفر کا آغاز جب کروں میں میرے لبوں پر ہو نام تیرا. پلٹ کے آؤں تو گھر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. ذوق نال بولو میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے. خدا کی بھیجی کتاب تو ہے. میرا تو سارا نصاب تو ہے. اصول علم و ہنر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. اور شیر قابل غور اور دعا کر رہا میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بھی. توجہ میرے رکھے آجے. میں اپنے دوستوں میں بیٹھ کر بھی سناؤں بدروں کو حق کی باتیں. کشاکشے خیر و شر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں. بکتا بس ایک دھپے رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں. جنہاں نو سمجھ آئیے لوگ رلوال سبحان اللہ. بس ایک دھپے رسول فخری. بس ایک دھپے رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں.
بندے بڑی جائیداد چھڑ کے جاتے ہیں، مال چھڑ کے جاتے ہیں، دولت چھڑ کے جاتے ہیں، لیکن پچھو اولاد ایک دوسرے سے نال لڑتے نظر ہوتے ہیں، بھائی بھائی دے نال لڑتا نظر ہوتا ہے۔ شاعر کہتے ہیں جو تو میں جاواں میری تمنا ہے، یقیناً اسی سارے ہی چاہتے ہیں جدو اسی اس دنیا تو جائیے، دنیا کے مکمل کسے نہیں رانا نہ صدا رانا ہے، اس چند دی زندگی ہے، چند دی زندگی توجہ فرمایا جائے۔ میں بالکل اصلاحی گفتگو اور سبق دے رہا چند دی زندگی توجہ میرے حل ہوئے تھے۔ اسی یہی چاہاں گے کہ جدو ایک جسم دے وچوں روح نکلے، جائیداد ہوئے نہ ہوئے، مال ہوئے نہ ہوئے، دولت ہوئے نہ ہوئے، لیکن اسی اپنی ورثے دے اندر اپنے لگدیاں واسطے اپنی اولاد دے واسطے حضور دی محبت چھڑ کے جائے۔ شاعر بڑے خوبصورت انداز دے اندر لکھتا ہے، بس ایک حب رسول فخری میں اپنے ورثے میں چھوڑ جاؤں، اور اس اختتام سفر سے پہلے میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں، میں تجھ پہ آقا درود بھیجوں۔ آؤ نا ایک باری شوق دے نال سارے رل کے اللہ کرے جڑا جڑا محبت دے نال پڑھے اے دعاؤں دے حق دے اندر قبول ہوئے۔ ایک باری شوق دے نال تو میں بازو بلند کر کے ماحول بن جائے محفل دا، پڑھیے شوق نال پڑھو نا، ایک باری شوق نال پڑھو۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ، کشف الدجا بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلو علیہ وآلہ، زوگیال صلو علیہ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ میں انہی لفظاں دے نال دعوت نات، دعوت محبت دیا گا فخر القراء نجم القراء جناب قاری علی وقار جلالی صاحب اپنی خوبصورت آواز دے اندر سن ایک ناس سنا دیں انشاءاللہ۔ اس تو بعد جس طرح حکم نامہ ملے ذوق نال بولنا تکبیر۔ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ کس چومیا حضور دے جوڑیاں نو، کسے چومیا حضور دے جوڑے، کسے صرف غلاف چومیا کسے چومیا او دیاں گلیاں نو، کسے در و دیوار چومیا، تے کسے چومیا جا کے جالیاں نو، کسے یار مینار نو چومیا، اکو حاکم ذات سادیہ دی
سرکار نو چومے محبت نال درود شریف پڑھو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ۔ بڑا ہی خوبصورت شعر، بڑا ہی خوبصورت کلام، سمجھ آ جائے تو میرے نال مل کے پڑھو۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، سارے میرے نال مل کے پڑھو۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ بڑا ہی خوبصورت شعر لکھتا ہے شاعر کہ وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، وہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، یہ چکی سیدہ کی چل رہی ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، زمانہ جتنا لنگر کھا رہا ہے، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے، مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل
مجھ سے پہلے جا رہا ہے زبیب بے زہرا کے صدقے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے زمانے بھر میں عزت پا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بولاوا رہا ہے ماشاءاللہ بڑے خوبصورت انداز کے اندر گلہائے عقیدت پیش کر رہا ہے جناب قاری علی وقار جلالی صاحب بڑیاں پیاریاں پیار والیاں میٹھیاں میٹھیاں گلاں قرآن کریم فرقان حمید اور علماء دی شان دے اندر بڑی خوبصورت گفتگو فرمائی ہے جنہ جنہ نو سمجھ آئیے ذوق نال بولو سبحان اللہ مجھ میں نظر مار رہا سی ماشاءاللہ تسی جنہیں بزرگ دوست سنگی برا بیٹھے ہو بڑی توجہ نال سن دے پیسے اللہ پاک انہاں گلاں تے سانو سارے نو عمل دی توفیق عطا فرمائے میں بڑے اختصار دے نال دو تین ربائیاں احباب تک پہنچانا چاہنا پھر دعوت خطاب مختصر وقت انہا مختصر بھی نہیں کیونکہ میں کچھ اس پنڈ دے میرے بیلی برا وہ اکثر مل دینا دیوان کدی کدی ہونا ہوتا ہے چار شیر وال سنایا کرو میں ایک ربائی پڑھنی ہے تسا ذوق نال بولیا تے میں دوسری پڑھاں گا کہ تواڈے در تو اے لجپال نبی خالی اج تائیں ولے ہی کوئی نہیں میں دل کٹ لانا ہے تانوں ربائی سمجھانی ہے ذوق نال بولو سبحان اللہ تواڈے در تو اے لجپال نبی خالی اج تائیں ولے ہی کوئی نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان نو رلے ہی کوئی نہیں تواڈے در تو اے لجپال نبی خالی اج تائیں ولے ہی کوئی نہیں آدم تو لے کے عیسیٰ تائیں تواڈی شان نو رلے ہی کوئی نہیں تے تواڈی لکھ دانش تاریخ سکے بس قلم دا چلے ہی کوئی نہیں اللہ پاک زمین کے ٹکڑے تے تواڈے نال دا کھلے ہی کوئی نہیں اللہ پاک زمین کے ٹکڑے تے تواڈے نال دا کھلے ہی کوئی نہیں تے نبی پاک تو سونا ود نقشہ اللہ پاک بنائے ہی کوئی نہیں نبی پاک تو سونا ود نقشہ من بھاگنا اجدا اے حاکم او تجا جگ وچ آیا ہی کوئی نہیں او کملیا سانی اس ذات دا لبدا ہے جس ذات دا سائے سانی اس ذات دا لبدا ہے سانی اس ذات دا لبدا ہے جس ذات دا سایہ ہی کوئی نہیں تے میں بڑے شعور والے بندے بیٹھے ہو چند جملے تواڈی واسطے تواڈی محبت واسطے استاد جی توجہ فرمایا جائے کہ جتوں منگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوندہ جتوں منگتا خالی ہٹ جاوے او کوئی دربار نہیں ہوندہ جیڑا تابش دل دیا نہ جانے او کوئی دلدار نہیں ہوندہ تے مالک نہ حکم بجا رکھنے کسے حال انکار نہیں ہوندہ باٹے ہوندیا منگیے غیرہ تو باٹے ہوندیا منگیے غیرہ تو ساتھ ہوئے سرکار نہیں ہوندہ باٹے ہوندیا منگیے غیرہ تو ساتھ ہوئے سرکار نہیں ہوندہ ان کی ناتوں کا میرے لب سے حوالہ نہ گیا ہو گئی رات مگر اس کا اجالا نہ گیا میں نے ایک بار کہا آقا جھولی میری خالی ہے
اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، شاہوں سے ملا ہے نہ سکندر سے ملا ہے، اللہ کا عرفان اسی در سے ملا ہے، اوروں کو ملا ہے تو مقدر سے ملا ہے، ہم کو تو مقدر بھی تیرے در سے ملا ہے۔ جنہ دا ایمان عقیدہ ہے یہ ذوق نال بولے سبحان اللہ۔ میں نے ایک بار کہا آقا جولی میری خالی ہے، اتنا کچھ مجھ کو دیا مجھ سے سنبھالا نہ گیا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدہ تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقشے کفے پا تیرا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، جنہ تے کرم ہویا ذوق نال بولو، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا یہ سہارا تیرا، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال۔ آخری مصرع دعوت خطاب، پہلے بندے تو آخری تک سارے بازو بلند کر کے بولے آجے، تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا، چھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ میں نہیں لفظہ دنال بڑی محبت دنال دعوت خطاب بلکہ دعوت محبت دینا چاہتا، میرے نہایت ہی محترم، میرے برادر مکرم، فاضل نوجوان، استاذ العلماء، حضرت علامہ مولانا مفتی حافظ عاصم رضا جلالی صاحب، قبلہ شاہ صاحب دے حکم تے عمل کر دیا۔ میں گزارش کراں گا حضرت علامہ مولانا جناب قاری محمد زاہد جلالی صاحب اپنے خوبصورت الفاظ دے نال ساڑھے قلوب و ذہان و منور و مطر فرما دے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون، هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبی الکریم الامین، قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ مخبرا وامرا، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ پھر سمجھ دیو درود پاک پڑھنا اچھا عمل ہے، پڑھو باواز بلند، الصلاۃ والسلام علیک یا الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز محتشم سامعین و حاضرین، اللہ تعالی جل ذکرہ عز اسمہ حمد و ثنا نبی اکرم شفیع معظم احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر ہدیہ درود و سلام دا نظرانہ پیش کرنے تو بعد تسی اور میں قرآن پاک دی عظمت دے ذکر دی محفل دے اندر بیٹھے ہاں۔ دعا ہے اللہ رب العزت ساڈا مل بیٹھنا اپنی بارگاہ قبول فرمائے۔ پیارے بھائیو، میرے تو قبل تسی بڑیاں پیاریاں گلاں سماعت فرما لیاں، چند منٹ دے اندر میں اپنے گفتگو نو ختم کرنے آڑاواں گا، محبت دے نال تساں سماعت کرنی ہے۔ بھائی اللہ عز و جل قرآن پاک دی تعلیم دی سعادت جنہوں ہی عطا فرمائے وہ خوش نصیب ہے۔
عزیزم حافظ محمد ارسلان عاشق قرآن پاک حفظ کیتا، انہاں دی والدہ محترمہ پہلے اس چیز تے خوش ہوتیاں سن کہ میں ایک حافظ قرآن دی بہن ہوں، ہن وہ اس چیز تے زیادہ خوش ہوندے کہ حافظ قرآن دی اللہ انہاں نوں ماں بھی بنا چھڈے، اور اس بچے دا دادا اور نانا آج اپنی قبر دے اندر خوش ہوں گے، ساڈا دوترا تے پوترا جڑا ہے اللہ نے انہاں نوں حافظ قرآن بنایا ہے، آج وہ اپنی قبر خوش ہو رہے ہوں گے اس چیز دے اوتے کہ اللہ نے سانے سعادت عطا فرمائی۔ ارے بھائیو، جڑا بندہ بھی دنیا تے آیا ہے نا، شبان میں جائے دب کے بول سبحان اللہ، ایک بار دب کے بولو سبحان اللہ۔ اے تھوڑے ٹائم کی گل مکا چھڈنی ہے، نیندرا والا منہ نہ بڑھاؤ، جویں سستی چھائی ہوندی ہے، تھوڑا ذوق نال بولو سبحان اللہ۔ اے بھایا سست چہرے دے اگے تے او کہانی والا بابا کہانی نہیں سناندا تے اللہ دا قرآن کیویں سنانا ہے؟ بولو سبحان اللہ۔ اے جن کو نیند آوے نال والا بیلی تھوڑی اوج ماردا رہے، نیند ہونی نہیں چاہیے جی۔ اللہ دے قرآن دے ذکر دے محفل بھئی یہ پھر نیند دا تعلق بندے نال نہیں ہونا چاہیے دا۔ اللہ دے بندے او محبوب دی گل سن کے تے محب تے عاشق تڑپ جاندے نے، نیند کتے آ جاندی ہے؟ دب کے بولو سبحان اللہ۔ ہون لگتا جا کے ہونے توجہ کرے، دنیا تے بندہ آیا ہے، سونا گھر چلائیں گے، آدھا گھنٹے دن چلانا پونا ہے بس۔ دنیا تے بندہ آیا ہے تے ہر بندے دا کوئی نہ کوئی مقصد ہے، مقصد سارے دا ویسے ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے جڑا دسے ہے میں بندیاں نوں عبادت واسطے پیدا کیتے ہیں۔ اونج دنیا تے آن تو بعد اساں اپنے اپنے مرضی دے مقصد بنا لے تے او مقصد پورا کرن دے اندر اسی لگ پئے ہیں جی۔ کسی آکھے من دولت ڈھیر ساری چاہیے دی، او دن رات پیسہ اکٹھا کردا پیا، کسی آکھے من مکان بنان دی، اچھا مکان بنان دی بڑی فکر ہے، اندیاں ساریاں طاقتاں صلاحیتاں اوتے خرچ ہو رہی ہیں، کسی آکھے عہدہ وڈا لب جائے، کرسی وڈی لب جائے، او میرا عہدہ اگے ذرا نکل جائے، او پتہ نہیں او وڈا عہدہ حاصل کرنا واسطے کرسی واسطے کیڑے کیڑے پاپڑ ویلدا ہے جی۔ کرسی بھی مل جاندی ہے، پیسہ بھی مل جاندہ ہے، مکان بھی بن جاندہ ہے، ایندے تے باوجود وہ بندے پھر بھی مرن تو بعد قبر وچ پچھتا رہے ہوندے نے، افسوس کر رہے ہوندے نے۔ پیسہ بھی آ گیا، مکان بن گیا، گڈی مل گئی، عہدہ مل گیا، واہ واہ بلے بلے چودھری صاحب بھٹی صاحب سارا کچھ ہو گئے، پھر بھی وہ بندے پچھتا رہے ہوندے نے، آندے ہوندے نے کاش اسی دنیا نوں اینی کو اہمیت دیندے جنی اندی حیثیت آئی، اسی حیثیت تو ود کے اینو اہمیت دے چھڈیے جی۔ اور آج اندہ پچھتاوا قبر ہو رہا ہے، وجہ کیے کیونکہ سکون گڈیاں تے کاراں تے بنگلیاں دے اندر نہیں، ضرورت ہے دنیا دی بندے دی پوری ہونی چاہیے، بندہ پوری کر لوے، اینو مقصد نہیں بنانا، مقصد ہے رب تے رب دے رسول نو راضی کرنا۔ کئی بندے تو آنے دے ملن گے، وہ آندے نے میرے بغیر گھر دا چلتا ہے، اے انہاں کام نہیں میں نہیں کرنا دے، ڈیرا بند ہو جانا ہے، گھر چڑھا ہے تک معاملات ختم ہو جانے نے، بھائی دے نہیں ہوئے تے نہ ہونے بندے دی ہمیں بہت بندی ہے جی۔ اے بندہ مردا ہے ان دفنان تک اسی آنے اللہ دا حکم جی، بندہ ٹر گیا جی وہ قبر جاندہ ہے، ہٹ کے دنیا ٹر پونیا ہونے کب کر لو تو فلانا کر لو، کام نہیں بند ہوندے۔ بندے نو چاہیے ہے کہ اپنی قبر چوندی دوجے کسے نہیں جانا، وہ اپنی تیاری کرتا رہے، اپنے ٹائم نکال کے اللہ دی عبادت کرے، جنہ واسطے 100 کلے دی وائی کرتا ہے نا دن راتی، انہاں قبر کوئی نہیں جانا، قبر اپنے حساب دینا، اپنی محنت وقت اس مصروفیت جو کٹ کے اللہ دے راہ تے آویا کرو تاکہ رب تہاڈی قبر جڑی ہے وہ بہتر بنا سکے۔ اور خوش نصیب وہ افراد نے جنہ دا مقصد دنیا نہیں، جنہ دا مقصد دین اسلام دی سر بلندی ہے، جنہ دا مقصد خدمت دین ہے،
جنہ دا مقصد دین اسلام دی اشاعت کرنا ہے، ترویج کرنا ہے، تبلیغ کرنا ہے، جنہ دا مقصد تبلیغ دین دا پیغام، اللہ دا پیغام لوگاں تک پہنچانا ہے، وہ خوش نصیب نے۔ انہوں نے خوش نصیب کیوں نہ کیے؟ اے او بندے جنہ مقصد اپنا دین دی تبلیغ بنا لے، اے ہی مقصد ہے جڑا اللہ فرماتا ہے میں اپنے نبی نو اس سے واسطے پیدا فرمایا۔ واللہ جی ارسل رسولہ بالہدا ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلی، اللہ فرماتا ہے محبوب نو میں بھیجے دنیا دے اتے دین حق دے نال اور رسالت دے نال ہدایت دے نال، وجہ کیے تاکہ اسلام نو باقی ادیان دے اتے محبوب غلبہ فرما دینے۔ کافر کوشش کر دینے بس اس چراغ نو بجھا دیئے، لیکن جنہوں اللہ بالے انہوں کوئی بجھا سکتا۔ سامین کرام تائیں تیار فے کھڑی رومیہ کشمیر میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ فرما دینے، اکو آس ہے خداوند تیری تے اور نہیں کچھ سجے اپنا سنبھال کے رکھو نا، نہ تو بچے بیٹھے ہو جن بار بار آخنا ہے بول بولو سبحان اللہ، تے جلے گال ہوئے آئے لو آئے ہو نا میں کو سننا آستے، تے جلے بندہ آ جائے تو موڑ جڑے کم بندہ آئے ہو کام کرن تو بغیر جانا بھی نہیں چاہیے، آئے بھی اس واسطے تے بولو سبحان اللہ، تے جلے گال مکنی ہونا ہر باری آخنا چاہیے اور تب کے بولو سبحان اللہ۔ اے تو آٹی ڈیوٹی میری نہیں ہے، آخری کہ اپنی ڈیوٹی پوری کرنی نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ، جس دیوے نو اللہ بالے انہوں کوئی بجھا نہیں سکتا، جس دیوے دی روشنی دے اندر اللہ اضافہ فرمانا ہے ان دی روشنی کوئی ختم نہیں کر سکتا ہے۔ مسلمانوں میرے اللہ فرمانا ہے یا ایوہ الذین آمنوا ان تنصروا اللہ وَيَنْصُرُكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ۔ اللہ فرماتا ہے اے ایمان والے ہوئے جیڑا چاہتا ہے میرا اللہ میری مدد فرمائے، اللہ فرماتا ہے تسی دین دی مدد فرماؤ، تسی دین دی خدمت کرو، تسی دین دی مدد فرماؤ، میرا اللہ فرماتا ہے میں تواڈی مدد کراں گا، میرا اللہ فرماتا ہے میں تواڈی مدد کراں گا، وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ تانوں ثابت قدمی عطا فرماواں گا۔ جیڑا دین دی مدد کر دے او جنگ دا میدان ہووے اوتھے بھی ڈٹ کے رہندے نے، اسلام تے بھی اللہ انہاں نوں استقامت عطا فرماندا ہے۔ پل صراط دا جدوں منظر ہونا ہے اوتھوں بھی اللہ نے ڈگمگان نہیں دینا ہے، اور تو دین دا جھنڈا ڈگن نہیں دینا ہے، میرا اللہ تینوں پل صراط گرن نہیں دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ مدد فرمائے گا، ثابت قدمی عطا فرمائے گا، پل صراط بھی ثابت قدمی عطا فرمائے گا، میرا اللہ فرماتا ہے والا یا سورن اللہ میں
میں ضرور مدد کرانگا جڑا دین دی خدمت کرے گا۔ دین دی مدد کیویں کرنی ہے؟ میں کہ دین دی مدد کرن دا ایک طریقہ ہے بندہ دین دا عالم بن جاوے، لوگاں نو دین دی تبلیغ کردا رہے۔ مسلمانوں دوسرا طریقہ ہے بندہ اپنی اولاد وچوں کسے بیٹے تے بیٹی نو حافظ قرآن بنا دے، کسی اپنی اولاد وچوں کسے نو عالم دین بنا دے، اپنی اولاد وچوں کسے ایک نو نبی دا نوکر بنا دے، نبی دا خادم بنا دے، او لوگاں نو کے جا کے تبلیغ کرے گا، دین دا خدمت دین وچ حصہ شامل ہو جائے گا۔ تیسرا طریقہ ہے نہ آپ عالم دین نہ اولاد پڑھ سکیے، ہن جڑے ادارے پڑھے ہوئے نے انہاں نال مالی تعاون کرے، انہاں دے اخراجات اپنے ذمے لے لوے، انہاں مدرسیاں تے مسجداں دیاں ذمہ داریاں خود اٹھا لوے۔ میرا اللہ ایندا دنیا آخرت دے اندر مدد فرما دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ذرا توجہ کرے آجے۔ میرا اللہ فرماتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ دین اسلام دے چراغ نو بند کر دئیے، بھجا دئیے۔ اللہ فرماتا ہے نا اے چراغ دین دا میں خود جلان والا ہے، ان کوئی بھجا نہیں سکتا۔ میرا اللہ فرماتا ہے هو الذی ارسل رسولہ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ فرماتا میں اپنے نبی نو حق دین حق دے نال بھیجے، اپنے نبی نو ہدایت دے نال بھیجے، وجہ کیے تاکہ دین دا غلبہ ہو جائے، دین دی تبلیغ ہو جائے، مسلمانوں میں صدقے جاوائے۔ اے قرآن و اللہ نے کتنی عظمت عطا فرمائی ہے۔ میرا اللہ فرماتا ہے آج کوئی جیڑا بندہ دی کتاب لکھ دائے، وہ کہندہ ہے ان دے اندر کوئی غلطی ہو جاوے میں نو دوبارہ دسیا جے، میں غلطی دور کر کے دوبارہ کتاب نو چھاپ دیواں گا۔ ایسی کتاب ہے جن دے بارے میرا اللہ فرماتا ہے الف لام ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ قرآن ایسی کتاب ہے جن دے اندر شک شبہ کوئی نہیں، جن دے اندر کوئی شک نہیں کر سکتا، جن دے اندر کوئی شک دا مسلمانوں شبہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ تے میں اللہ نے قرآن دے بارے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ۔ اللہ نے شفا بنایا ہے۔ قرآن ایسی کتاب ہے جڑی مومنہ واسطے رب نے رحمت بنا کے بھیجی، اور اس قرآن پاک دے بارے اللہ اکبر کبیرہ اللہ رب العالمین نے فرمایا الذین یتلون کتاب اللہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً
تجارة لن تبور جڑے قرآن پڑھ دینے تے نماز قائم کر دینے ایک گھاٹے دا سودا نہیں کر دے پہ اللہ انہوں نفع عطا فرمانا ہے اللہ رب العالمین نے قرآن دی حفاظت دا ذمہ خود اٹھایا ہے میرا اللہ فرمانا ہے نحن نزلنا الذکر وإنا لہ بولو سبحان اللہ میرا اللہ فرمانے قرآن دی حفاظت دا ذمہ میں خود اٹھایا ہے میں قرآن دی حفاظت کرنے آنا ہوا ان دے اندر کوئی وعدہ گھاٹا نہیں ہو سکتا ان دے اندر کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی ان دے اندر کوئی بندہ ہے اپنی مرضی شامل نہیں کر سکتا ہے کیونکہ ان دی حفاظت میرا اللہ فرما رہا ہے اللہ رب العالمین فرمایا وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ يُفْتَرَى مِن دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلَ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِن رَبِّ قرآن دی عظمت بیان کر دیا ہویا میرا اللہ فرمانا یا ایوہ الناس قد جاکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبین سبحان اللہ قرآن بھی نوندہ ہے یا نبی دا فرمان ہوندہ ہے ایک وانو سنانا ہے عطا اللہ عیسیٰ کھیلوی دے گانے میں کوئی نہیں ہوندے نا کو اللہ دیتا لونے آلے دے ٹپٹے میں یاد کیتے ہیں آج تسی سن رہے ہو تو یہ 2 منٹ میں اور سنانا ہے دکال موک جانی تسی انتظار کرتے پہ وہ شاید کسی ملکو دا گانا کو تھوڑا بول لے تو موڑا سی بولیے وہ ایتے کون ملنا یہ تو قرآن سننا جیتے بولو سبحان اللہ قرآن دے بولی دیئے سیاست 4 دنہ دے اندر ساڑھے بیبیاں بندیاں دے یہ دیکھو کوکے نکانچ پہ گئے نے جی انہوں اور شاید لبدی کوئی نہیں جن دا سٹیٹس چیک کر لو جن دی سٹوری چیک کر لو جی جن دی ڈی پی چیک کر لو انہوں نے کوئی گل لگی ہے بس یہ کوکا پا کے چھڑنا ہے جی وہ اندھے پیچھے لاغ کے چھڑیا تانے وہ کوکا لبا کسے بندے نہیں 8 تاریخ میں الیکشن ہویا ہے آج 16 تاریخ کے اجے تک پتہ کو نہیں لگدا پیا کوکا کن کون ہے جی وہ سارے روڑا پائی ہوتے ہیں 4 آندے نے ساڈی واری ہے دوجے آندے نے ساڈی واری ہے اجے لبدا کسے نہیں پیا حالانکہ دوجے تریجے دے حلف اٹھا لیندے 8 دن ہو گئے نے جی تے جیڑی حالت ہے نا کوکے دی کیتی ہے اے جے پونا کوئی نہیں تسی یہ امید چھڈو تے بولو سبحان اللہ ایک بار پھر بولیا سبحان اللہ اکبر رب تعالیٰ دے قرآن دی کیا شان ہے اصل اسی ہو گیا چسکورے جی ساڑھا دل کردہ ہے بچہ سوندی روے اگلی گل اور اگلی اور اگلی اور اسی
یہ حقیقت ال گھٹ رہ گیا نویاں نویاں گڈیاں تے نویں نویں بولے کو سانو والے چنگے تے دل یہ کردا باہر وقت تو ہوندا رہے او کسے ٹائم اللہ دا قرآن بھی سن لیا کرو یہ برکت ہو جاندی اللہ اکبر سمجھا کرو قرآن پاک دی شان کیا ہے عظمت کیا ہے سنن دارمی دے اندر موجود ہے اللہ تعالیٰ جدوں ساڈیاں کرتوتاں ویندا ہے نا جو ہے جن دی ہے تو جو بولے سبحان اللہ اللہ تعالیٰ جدوں ساڈے عمل ویندا ہے نا بدیں ہوے رات ہوے انہاں دا سیدھا پیر پٹینا ہے ہی کوئی نہ یہ ہر وقت برے عمل ہی کرنے یہ اس موبائل کھولنا یا اس انڈیا دا ڈرامہ لا دینا یا اس کو گانا سننا لگ پونا یا اس گانا ہونے کے بندے آپ سن دے ہیں ہون سٹیٹس دے لا کے بار بار اندر کون کون ویکھ لیا کون کون سن لیا کون کون سن لیا ہون 70 بندے اور نو سنا دے نے کہ میں کلا کیوں گناہ لواں 70 بندے بھی تے گناہ لین نا او 70 بندے نو بھی گناہ دیوان دے تے انہاں دے بدلے آپ نو بھی گناہ ملدا نوجوان بیٹھے ہو جدو تسی فیس بک تے یا انٹرنیٹ تے کوئی گانا اپلوڈ کر دے ہو تے جننے بندیاں سن کے گناہگار ہونا ہے نا سارے دے حصے دا کان کلیاں نو لبنا ہے ہن تے چا سمجھے نا والا 1000 ویو ہو گئے اینے فالوور ہو گئے اینے لائک ہو گئے یہ سارے لائک سمیت جہنم دے گڑے جانے اس واسطے ایک بندہ خود بیڑا کام کرتا ہے وہ باقیاں دے گناہ دے اپنے پلے نہ لاوے ایک کوئی نہ کام جڑے کام نو پہ گئے ہو کسی چیز دی اشاعت کرنی ہوئے اچھی پوسٹ اپلوڈ کیتا کرو پڑھے دا کسی دا فائدہ ہوئے گا گانیاں دا نقصان ہونا ہے وہ جن نیٹ تو مرن کے بعد میں دوجے بندے دی آئی ڈی اوپن نہیں کر سکتا وہ تے میں کوئی چیز اپلوڈ نہیں کر سکتا وہ جدو مرن کے بعد پاسورڈ دا کسی نے پتہ کو نہیں ہوندا وہ ساری زندگی قیامت تک کو گانا بندیاں سندیا رہنا سندیا رہنا سندیا رہنا سندیا رہنا ان دا وچوں کمیشن خبر ہے جاندا رہنا جاندا رہنا جاندا رہنا ان دا 5% کمیشن پہنچدا رہنا ہے جنی دیر پیچھے بندیاں گانا سندا رہنا اس واسطے اپنے آپ تے پسنا ہی پسنا ہے تے نال باقیاں دے حصے دا کیوں پسدے اپنی سوچ اپنے نظریات وہ چاش بھی لینی ہوئے تو کم از کم تھوڑا بڑا بندہ جائز کام کر لیندا ہے این جو باقی بندیاں نو گناہ میں شامل نہیں کریدا انہاں دے حصے دا بھی گناہ بندے دے پلے وچ پے جاندا ہے سمجھ آ رہی ہے تے بولو سبحان اللہ سنن دارمی دے اندر موجود ہے اللہ جدوں بندیاں دے کرتوتاں ویندا ہے نا اللہ عذاب انہاں تے شاہ صاحب کرن دا ارادہ کرتا ہے تے سنن دارمی دے اندر موجود ہے پھر اللہ تعالی نے دنیا وچ نا کسے کسے کونے تے نا نکے نکے بچے قرآن پڑھتے نظر ہوندے سبحان اللہ سبحان اللہ انہاں بچیاں دے قرآن پڑھن دے بدلے اللہ فرماندا ہے فرشتیاں رک جاؤ اجے فلانے محلے دی فلانی مسجد دے اندر مدرسے دے اندر بچے قرآن پڑھن والے ہیں انہاں دی وجہ تو اللہ باقیاں تو یہ عذاب ختم کر دیتا ہے یہ شان ہے خدمت کاروں کی اور قرآن دا ادب کریا نہیں ملدا ہے ایک سن 1003 دے اندر سلطان محمود غزنوی دا وصال ہوئے اے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری لکھے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ آپ دے ملفوظات دے اندر گل موجود ہے آپ فرماتے ہیں سلطان محمود غزنوی جڑا بادشاہ ہوئے نا فوت ہوئے سن 1003 دے اندر فوت ہونے تو بعد ان کسی پوچھا بیلیا خواب کسی نے ملیا تو پوچھا گیا تیرے نال اللہ نے کی سلوک کیتا ہے توجہ کریا جی میرے گل بڑی سنن والی اللہ اکبر کبیرہ سلطان محمود غزنوی دنیا تو چلا گیا خواب دے اندر کسے سنگی دے یار دے بیلے نو ملے آئے پوچھا سلطان محمود اللہ نے تیرے نال کی ماجرا کیتا ہے کی تیرے نال سلوک حوالے ہوئے نے حضرت سلطان محمود غزنوی فرما دینے دنیا والے ایک رات میں کسے دے گھر بطور مہمان چلا گیا سی کسے دے گھر میں ایک رات رکیا وا بطور مہمان میں رک گیا وا تے جیڑے کمرے دے اندر میرے آرام کرنے دا انہاں بستر لگایا ہے
مسلمانوں ذرا توجہ کریا جے آپ فرما دے نے اس کمرے دے اندر میں چار پائی تے لیٹیا وا تے میری نظر اللہ دے قرآن تے پئی میری نظر اللہ دے قرآن تے پئیے فرما دے نے جس وقت من قرآن نظر آیا تو میں جلدی جلدی اٹھ کے بیٹھ گیا تو میں سوچیا ہے اس کمرے دے اندر قرآن موجود ہے اے سلطان غزنوی جے تو کمرے دے اندر آرام کیتا ہو سکتا ہے راتی ستیاں پہ تیری کمر قرآن اڑ ہو جاوے تیری کانڈ قرآن اڑ ہو جاوے تیرے قدم قرآن اڑ ہو جانے اے قرآن دی بے ادبی ہو جانی ہے اے قرآن دی بے ادبی ہو جانی ہے جے میں کروٹ دوسرے پاسے تبدیل کرانگا تے پھر بھی بے ادبی ہوئے گی آپ فرماندے نے میں بے کے چار پائی تے سوچی جا رہے ہیں میں کرانگی سونا بھی ہے رات بھی بڑی لمبی ہے رات بھی گزارنی ہے قرآن بھی کمرے دے اندر موجود ہے اے ذرا تکیا جے قرآن دا ادب کرنا لیانو اللہ کی نشان عطا فرما دیندہ ہے حضرت سلطان محمود فرماندے نے میرے دل وچ خیال آیا ہے میرے دل وچ خیال آیا ہے میں قرآن کمرے وچوں نکال کے باہر کسی اور جگہ تے رکھ دینا وا پھر میں بے فکر ہو کے سو جاواں گا تو جو میرے حال کریا جے حضرت سلطان محمود غزنوی فرماندے نے جدوں من خیال آیا میں قرآن دوسرے کمرے دے اندر رکھ دیواں تے فرماندے نے میرے دل میں نو رو گیا اے سلطان محمود غزنوی جے قرآن اپنی نیند واسطے اپنے آرام واسطے قرآن کمرے تو باہر کٹن لگا ہے اپنے سونے دی خاطر قرآن کمرے وچوں نکالن لگا ہے اے بھی قرآن دا ادب نہیں اے بھی قرآن دی بے ادبی ہو جانی ہے فرماندے نے میں نہ سون لگا وا تے نہ قرآن نو تبدیل کر رہا وا بیٹھی بے کے رات گزار رہا وا ایو گلاں سوچ دیا رات گزر گئی ہے میں ستا نہیں فرماندے نے میں ستا نہیں سو نہیں سکیا سوا تے قرآن دی بے ادبی ہے قرآن باہر کمرے تو نکالا تے پھر بھی بے ادبی ہے اللہ دیکھ رہا ہے کہ اپنی نیند دی خاطر قرآن کمرے وچوں باہر نکال دا پیا ہے فرماندے نے میں ساری رات جاگ کے گزار دیتی ہے میں ستا نہیں ہاں ساری رات ایک خیالات دے اندر گزار دیتی ہے فرماندے نے دنیا والے ہوئے جدو میں قبر دے اندر گیا میرے اللہ نے میں قرآن دا ادب کرنا بڑا پسند آیا ہے میرے رب نے فرمایا میرے فرشتے ہوئے اے سلطان محمود غزنوی ایک رات قرآن دا ادب کر دیا ہویا گزاری ہے اندے گناہ معاف کر کے اندی قبر جنت یا کیاریاں بڑھا دے وہ فرمانے نے رات میں ایک رات قرآن دا ادب کیتا ہے اللہ نے ان دے بدلے میری بخشش فرما دیتی ہے ان دے بدلے میرے گناہ معاف کر دیتے نے میں کیا دنیا والے ہوں آج اپنی حالتاں چیک کر لو اسی بیڈ تے ستے پیاں تے قرآن قدمہ والنے اسی بیڈ تے ستے پیاں تے قرآن کانڈل رکھی ہوئے نے اسی اس جگہ تے ستے پیاں جتے قرآن دیتے مسلمانوں کھٹا جمع ہویا ہے گرد و غبار موجود ہے لیکن سانوں فکر کوئی نہیں قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے فکر کوئی نہیں قرآن دی بے ادبی ہو رہی ہے ٹینشن کوئی نہیں قرآن پڑھیا سال گزر گیا ہے فکر کوئی نہیں میں کہ سونا ہے ایک قرآن دا ادب کردہ رہو ہے قرآن پڑھدہ رہو ہے قرآن دا حیات پیار کردہ رہو ہے میرا اللہ دنیا دے بھی مدد کرے گا مرن تو بعد اللہ قبر روشن فرما دے اور حضرت میاں صاحب فرمان دینے نا کہ جنہیں قرآن دا ادب کر دے ران تو پھر لاجپال پریتانوں توڑ دے نہیں جن دی باں پڑھ دے نہیں پھر چھوڑ دے نہیں قرآن دا ادب بندہ کرے تو میرے پاک نبی فرمان دینے کل قیامت اے قرآن ایک بندے دی شکل چاہے گا ایک بندے دی شکل اللہ قرآن دے گا تو قرآن آوے گا بندے دے کھوڑ تو قرآن کہے گا یا اللہ جڑا ہے بندہ ہے نا اس میں نہیں پڑھیا اس میری نافرمانیاں کیتیاں نے اللہ فرمائے گا اے قرآن ان دا معاملہ تیرے سے پورا دے قرآن انہوں پکڑے گا تو جہنم دے گڑے پھینک دے گا پھر قرآن انسانی شکل دے اندر دوسرے ایک بندے دے کھول جائے گا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا قرآن اللہ دی بارگاہ سفارش کرے گا
یا اللہ اے بندہ مینوں بڑا پڑھدا رہے، اس قرآن بڑا پڑھے، اس مینوں بار بار پڑھے، پھر میرے تے عمل بھی کیتا ہے، میرے نال پیار کردا سی، میرا بڑا ادب کردا سی۔ اللہ فرمائے گا اے قرآن ان دا معاملہ تیرے سپردے، تے قرآن اس بندے نو لے کے جائے گا، انہوں موٹا ریشمی لباس پہنایا جائے گا، لباس پہنا کے تے پھر قرآن اس بندے نو اللہ دی بارگاہ چ عرض کرے گا مولا انہوں جنت عطا فرما دے، ان دے نال راضی ہو جا۔ اللہ فرمائے گا قرآن جے تو ان دے نال راضی ہے تے میں بھی ان دے نال راضی ہوں۔ قرآن دا ادب کرو، قرآن پڑھیا کرو۔ قرآن مردیاں واسطے نہیں آیا، قرآن زندہ واسطے آیا ہے۔ قرآن پڑھو، ان دے تے عمل کرو، ان دے مطابق زندگی گزارو۔ اگر انہوں نہیں چھڑو گے تو اللہ کامیابی عطا فرمائے گا۔ تائیں تے میاں صاحب فرماندے نے جس دل اندر عشق سمایا تے اونا نہیں پھر جائے نا تے سونے بھاوے ملن ہزارہ تے آسان یار وٹانا۔ میں مبارکباد دینا بھائی محمد عاشق، اللہ تعالیٰ نے انہوں نے سعادت عطا فرمائی ہے، اور انہوں نے کوشش دے نال انہوں نے کوشش کیتا ہے بیٹے نو اس پاسے لے کے آئے نے اور قرآن نہ پڑھے ہے۔ اللہ اس قرآن دی برکت دے نال تا حیات اس محفل پاک دی برکت دے نال اس گھر دے اندر خیر و برکت فرمائے۔ انہوں شیطان دے شر تو، حاسدین دی حسد تو، منافقین دی منافقت تو اللہ محفوظ کرے، اللہ نظر بد تو محفوظ رکھے۔ اللہ انہوں نے اولاد نو ساڑھی بھی اولاد نیک بنائے، دین دا خادم بنائے، دین دی تبلیغ کرنے آڑا ایک عالمی دین بنائے۔ اللہ رب العزت سن سب نو نیک عمل کرنے دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔